أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة يوم عاشوراء عن الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات النبي محمد. پروردگار، تو نے ہمیں حسینی ہونے کی توفیق دی، حسین کی معرفت عطا کی، اور ان کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو یاد کر کے ان کی زیارت کرنے اور ان کو سلام کرنے کی توفیق دی ہے. تو مالک اس مرحلے میں اور اس منزل میں مجھے اس لائق کر دے، اور میرے اوپر یہ بھی کرم فرما کہ مجھے اپنی رحمتوں سے نواز، اپنے کرم اور اپنے فضل عطا کر، اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش سے محروم نہ فرما. اور میرے مالک، میری زندگی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی بنا دے، اور میری موت کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی موت جیسی موت کر دے. میں اپنی زندگی اس طرح بسر کروں کہ میری زندگی میں ان کی حیات طیبہ کی جھلکیاں دکھائی دیں، اور مجھے موت آئے تو وہ موت ان کی موت کی طرح سے عظمتوں والی ہو. جینا بھی ہے تو ان کی طرح، اور مرنا بھی ہے تو ان کی طرح. یہ مومن کے دل کی تمنا ہونا چاہیے. اور اگر اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہے تو اس مسئلے کی طرف ہمیں خود معصومین متوجہ کر رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ تمہاری زندگی اہل بیت کی زندگی جیسی ہو. کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کہی تھی کہ فاصلہ بہت بڑا ہے، لیکن اس فاصلے کو طے کرنا ناممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام ہمیں تنہا اپنی طاقت کے بنیاد پہ نہیں کرنا ہے. کوشش ہمیں کرنا ہے، سہارے ادھر سے ملنا ہے. کوشش کے لیے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے سیکھنا بھی ہے اور اسے اپنانا بھی ہے. موضوع گفتگو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے جو رکھا گیا وہ یہی تھا کہ زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات. اس سلسلے میں نے اپنی گزارش اب تک جو پیش کی ہے اس کے 2 حصے رکھے ہیں. پہلے حصے میں روز یہ بات کہی ہے کہ اہل بیت ہی کیوں،
اور دوسرے حصے میں پھر ان کے تعلیمات سے کوئی نہ کوئی ایک یا دو یا جزئی طور پر کوئی نہ کوئی بات ان کے تعلیمات سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی اسی نہج پر اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اپنے نوجوانوں کے سامنے خصوصیت سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہر مرحلے حیات میں اور زندگی کی ہر اسٹیج میں، ہر شعبے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس شعبے میں محمد و آل محمد کیا کہتے ہیں، اور زندگی کے اس مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا، تاکہ ہم اسی سیرت کو، اسی کردار کو اپنا سکیں، یا اس فیصلے اور اس حکم اور اس تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسئلے کو حل کر سکیں اور اسے سیدھی راہ پہ رکھ سکیں۔ اہل بیت ہی سے کیوں ہم تعلیمات لیں، اس سلسلے میں روزانہ جو باتیں کہتا رہا ہوں، آج ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے۔ عزیزو، انسان کی ایک زندگی ہے جس میں مختلف حالات سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ کبھی زندگی میں آدمی غربت کا شکار ہوتا ہے، کبھی زندگی میں روزی کی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ دولت کی فراوانی آ جاتی ہے۔ کبھی صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، کبھی بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، بیماری آ جاتی ہے۔ کبھی انتہائی درجہ خوشیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں، اور کبھی انتہائی درجہ غم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ کبھی زندگی راحتوں میں ہوتی ہے اور کبھی زندگی مصیبتوں میں آ جاتی ہے۔ کبھی آدمی عزت، حیثیت اور سوسائٹی میں وقار کے ساتھ جیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، مختلف حالات آتے ہیں، مختلف زمانے آتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ممبر سے بھی نزدیک ہو جائیں اور ایک دوسرے سے بھی نزدیک ہو جائیں، تاکہ جگہ بڑھ جائے بیٹھنے والوں کے لیے۔ ایک بار صلوات بھیجیں اور تھوڑا تھوڑا سب لوگ آگے کی طرف درمیان میں تھوڑی جگہ دکھائی دے رہی ہے مجھے، جو گئے تھے اسے پر کر لیں تو خود بخود جگہ پیدا ہو جائے گی، جو حضرات دیر میں آ رہے ہیں۔ اور یہ تو آپ سے ہمیشہ کہا ہی جاتا ہے کہ آپ پہلے سے آگے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ یہ بھی ہے کہ اس مجلس کا درس ہے، دوسروں کو زحمت سے بچانے کے لیے ہم زحمت اٹھانے پر تیار ہیں۔ ایثار اسی کا نام ہے کہ ہم اٹھنے کی زحمت برداشت کی لیتے تاکہ جو دیر میں آ رہے ہیں وہ زحمت کے شکار نہ ہو۔ حالانکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ جو دیر میں آئے وہ بھوکتے، ہم جو پہلے سے آئے ہم کیوں زحمت اٹھائیں، لیکن یہ انسانی فطرت ہے اور یہ اسلامی مزاج ہے، اور مجلس اہل بیت کا مزاج ہے کہ ہم زحمت اٹھائیں گے، دوسرے کو زحمت نہ ہونے دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں جس میں کسی کو زحمت نہیں ہے۔ تو ایک انسانی زندگی ہے جو مختلف حالات سے دوچار ہوتی ہے، اور ایک انسان ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھوک لگی ہو اور پیٹ بھرا ہو تو کیا دونوں حالتیں یکساں ہیں؟ دونوں کے اپنے اپنے اثر ہیں۔ پیٹ بھرا ہو تو مجلس اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ نیند آ رہی ہے، بھوک لگی ہو تو مجلس اس لیے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جلدی سے ختم ہو تو جا کے کھانا کھائیں۔ تو میں نے آپ سے ایسے ہی کہہ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام حالات میں انسانی زندگی ان سے متاثر ہوتی ہے۔ غربت کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ غریب آدمی مثلا سخت ہو جاتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے، پھر اسے فکر نہیں رہ جاتی۔ دولت کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ دولت مند، اس کے اندر دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، غریب کے پاس ہے ہی دکھاوا کرے کا ایسے۔ اس کے اندر دولت مند ہو گیا، فراوانی آ گئی، دکھاوا شروع ہو گیا، ناز نخرے شروع ہو گئے۔ کل تک کسی فرش میں بیٹھتے تھے، پیروں میں درد نہیں ہوتا تھا، ان سے نہیں کہہ رہا ہوں جو بزرگی کی وجہ سے، لیکن ذرا پیسہ آ گیا تو اب انہیں کرسی والی مجلس چاہیے۔ تو یہ تبدیلیاں حالات کے تحت
زندگی میں انسان کے آتی ہیں. اگر آپ احکام اسلامی پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اس سچائی کی جھلکیاں احکام اسلامی میں دکھائی دیں گی. میں تفصیل سے نہیں، صرف نمونے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قاضی ہو، جو عدالت کا جج ہو، اس کے شرائط کیا ہیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ فقیہ ہو یا مجتہد ہو یا احکام خدا کو سمجھنے والا ہو، عادل ہو، وہ ایک الگ مسائل ہے. جس وقت جج فیصلہ کر رہا ہے اس وقت جو کتاب القضاء کہلاتی ہے اسلام میں، یعنی جہاں ججمنٹ کی بحث کی گئی ہے، اس میں جو باتیں لکھی ہیں آداب قضاوت میں، اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ بھوکا ہو، بہت تیز بھوک لگی ہو تو اس وقت فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ بھوک سے دماغ متاثر ہوگا، ممکن ہے جھنجھلاہٹ آ جائے اور اس میں غلط فیصلہ کر دے. بہت شدید نیند آ رہی ہو تو فیصلہ نہ کرے. تو اس طرح کے شرائط یہ بتاتے ہیں کہ انسانی زندگی کی سچائیوں اور انسان کی کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ بھوک سے بھی متاثر ہوتا ہے اور غلط راستے پہ جا سکتا ہے، غصے سے متاثر ہوتا ہے، غلط راستے پہ جا سکتا ہے، نعمتوں کی فراوانی سے متاثر ہوتا ہے، غلط راستے پہ جا سکتا ہے، نعمتوں کے چھن جانے سے متاثر ہوتا ہے، غلط فیصلے کر سکتا ہے. تو یہ جتنے حالات جن کے نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ انسانی زندگی میں آتے بھی ہیں اور اس کا اثر ڈالتے بھی ہیں. آپ اور ہم بھی روزانہ اس مسائل کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اس کا تجربہ بھی کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی کسی کے پاس گئے سوال پوچھنے کے لیے واپس آئے کہ آج بگڑے ہوئے تھے مولانا، لگتا ہے کہ بہت تھکے ہوئے تھے. اس طرح بات نہیں کرتے تھے مولانا، آج ذرا غصہ دکھائی دے رہے تھے، لگتا تھا تھکے بہت تھے، لگتا تھا نیند پوری نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو باتیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، یعنی انسانی زندگی کی سچائیوں میں ایک سچائی ہے کہ الگ الگ حالات سے زندگی متاثر ہوتی ہے. اب جب زندگی متاثر ہوتی ہے تو پھر اس کی فکر بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی عقل بھی متاثر ہوتی ہے، اس کے فیصلے بھی متاثر ہوتے ہیں. مگر میرے عزیزو، مجھے اس پوری کائنات میں کچھ انسان ایسے ملے ہیں جن کو ان میں سے کوئی چیز متاثر نہیں کرتی. اگر وہ بھوکے ہوں تو بھی ان کے فیصلے نہیں بدلتے، اگر وہ پیاسے ہوں تب بھی ان کے فیصلے نہیں بدلتے، اگر ان سے نعمتیں چھینی جائیں تب بھی ان کی راہ میں تبدیلی نہیں آتی ہے. مجھے یہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام دکھائی دیے کہ جن کی زندگی حالات سے متاثر نہیں ہوتی ہے. تو میں نے کہا میں ان کے پاس کیوں جاؤں کہ اگر غلط وقت پہ چلا گیا تو غلط راہ مل جائے گی. میں ان کے پاس کیوں نہ جاؤں جو حالات سے کبھی متاثر نہیں ہوا کرتے ہیں، تخت حکومت پر بیٹھے ہوں تب بھی وہی فیصلہ کریں گے، بوریے میں بیٹھے ہو تب بھی وہی فیصلہ کریں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ان کی زندگی حالات آتے جاتے ہیں ان کی زندگی میں بھی، لیکن انہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتے. غلط رائے، غلط مشورے، غلط انداز حیات کی طرف لے جا نہیں سکتے. ہم آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور فطرت بھی ہے، لیکن ان کی زندگی کے جو اسباق ہیں، چھوٹے چھوٹے نمونے، اس کے میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے لیے نقل کر رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرزندوں میں سے ایک فرزند بیمار تھے اور عرصے سے بیمار تھے. تو جو راوی ہے جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے اصحاب امام میں، ان صحابی نے کہا کہ ہم امام کی خدمت میں آئے ان کے اس فرزند کی عیادت کے لیے، میرا کوسی کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ بیٹے آپ کو کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے. تو آ کے بیٹھے تو امام سے گفتگو شروع کی. امام نے بتایا کہ ہاں طبیعت خراب ہے اور صورتحال اچھی نہیں ہے. امام کے اس جملے کے ساتھ ساتھ ابھی امام یہ بتا ہی رہے تھے کہ طبیعت بے چین ہے اور صورتحال، طبیعت خراب ہے اور صورتحال اچھی نہیں ہے اور زندگی اور موت کا کچھ اندازہ نہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے امام. اور امام جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے بتاتا ہے اس طرح سے اس کیفیت کو بتا رہے تھے کہ
ایک مرتبہ گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں، رونے کی آوازیں، تو امام اٹھ کے گھر کے اندر گئے۔ جب امام گھر کے اندر گئے تو یہ کہتے ہیں ابھی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں بند ہو گئی اور امام گھر کے باہر تشریف لائے۔ جب امام گھر کے باہر تشریف لائے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امام کے چہرے پر ایک عجیب و غریب قسم کا اطمینان دیکھا۔ ہم نے امام کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کا اطمینان دیکھا تو ہم نے اس اطمینان سے یہ مطلب نکالا کہ فرزند کی حالت بہتر ہو گئی، اس لیے کہ چہرے پر اتنا اطمینان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حالت، بچے کی حالت کچھ نہ کچھ بہتر ہے۔ یہ سوچ کے ہم نے اس خوشخبری کو امام سے لینا چاہا۔ ہم نے کہا مولا کیا صورتحال ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کا انتقال ہو گیا تو امام کے چاہنے والے نے کہا کہ مولا انتقال کے بعد آپ کے چہرے پر یہ اطمینان دکھائی دے رہا ہے، یہ اطمینان تو اس کی زندگی میں بھی اتنا اطمینان آپ کے چہرے پہ نہیں تھا جو اس کی موت کے بعد آپ کے چہرے پہ آ گیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ سنو، ہم اہل البیت یہی چاہتے ہیں کہ ہم مصیبتوں سے محفوظ رہیں، لیکن جب ہمارا مالک ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر ہم اس فیصلے کے حوالے پوری طرح سے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ میں نے زندگی کے مسائل اور تعلیمات اہل بیت کے ضمن میں یہ تذکرہ آپ کی خدمت میں اس لیے کیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ آپ کی اور میری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، ہمیشہ وہی نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، ہمیشہ وہی نہیں گزرے گا جو ہماری تمنا اور خواہش ہے۔ اب ہوگا وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، کبھی وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں اور کبھی وہ ہوگا جو ہم نہیں چاہتے ہیں۔ جب وہ ہو جو ہم نہیں چاہتے تبھی ہمیں زندگی میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، زندگی کا مسئلہ ہم نہیں چاہتے، کاروبار بیٹھنے لگا، زندگی کا مسئلہ ہم نہیں چاہتے، گھر کے مسائل پیدا ہو گئے، زندگی کا مسئلہ ہم نہیں چاہتے۔ تو اس صورتحال میں مسئلے کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ جس کے بعد زندگی بے چینیوں سے نکل آئے گی کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ محمد علیہ السلام کے تعلیمات میں ایک بنیادی تعلیم یہی ہے کہ تم جو چاہتے ہو اس کے لیے کوشش بھی کرو، وہ سوچو بھی، اس کی راہیں بھی تلاش کرو، لیکن جب وہ نہ ہو جو تم چاہتے ہو تو جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے اپنے آپ کو کرو۔ ہماری اور آپ کی زندگی، میں نے پرسوں یہ گفتگو شروع کی تھی کہ ہم جب زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی، شادی ہوتی ہے، پھر کاروبار میں نوکری میں جاتے ہیں، پھر صاحب اولاد ہوتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، اور اس کے بعد ایک انسان ہوتا اور نہ جانے کتنے مسائل زندگی میں ہوتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کو ان لفظوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، لیکن میں ایک انسان اکیلا نہیں ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا دوست ہوں، میں کسی کا پڑوسی ہوں، میں کسی کا باس ہوں، میں کسی کا ملازم ہوں، میں کہیں تعلقات ہیں میرے۔ تو ایک آدمی کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں اور ان سب پہلوؤں پر اسے نگاہ رکھنا ہے۔ میں بیٹا ہوں، بیٹے کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے؟ میں باپ ہوں، باپ کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے؟ میں شوہر ہوں، شوہر کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے؟ میں بزنس مین ہوں، مجھے تجارت کے کاروبار کے لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ میں ملازم ہوں، مجھے ملازم ہونے کے لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ میں کسی کا افسر اور باس ہوں، مجھے باس ہونے کے لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ میں کسی کا پڑوسی ہوں، مجھے پڑوسی کے لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ آدمی انہی ذمہ داریوں کو جب ادا کرنے نکلتا ہے تو پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ ان مسائل، ان الجھنوں اور ان پریشانیوں کا ایک اصولی حل میں آپ کی خدمت میں آج تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد رہے کہ میں بیٹا ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں باپ ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں شوہر ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں باس ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں پڑوسی ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں دوست ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں افسر ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں ملازم ہوں، مگر اس سب کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد رہے کہ میں بندے خدا ہوں، میں باپ ہوں، بندے خدا بھی ہوں،
میں بیٹا ہوں بندہ خدا بھی ہوں، میں شوہر ہوں بندہ خدا بھی ہوں، میں دوست ہوں بندہ خدا بھی ہوں۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر زندگی کے ہر پہلو میں مجھے اگر یہ یاد رہے کہ میں باپ ہونے کے ساتھ بندے خدا بھی ہوں، بیٹا ہونے کے ساتھ بندے خدا بھی ہوں، شوہر ہونے کے ساتھ بندے خدا بھی ہوں، اگر زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھے تو یہ ایک ایسا بنیادی نسخہ ہے کہ اگر اس چیز کو یاد رکھے گا زندگی کا بڑا حصہ مسائل سے خالی ہوتا چلا جائے۔ آدمی یاد رکھے کہ میں بندے خدا ہوں، ایک فیصلہ، ایک اصول زندگی یہ طے کر لے، اور دوسرا اصول زندگی یہ طے کر لے کہ جو اللہ نے میرے لیے کر دیا مجھے اس پر اپنے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کے بعد زندگی کے الگ الگ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے کل یا پرسوں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں ایک بات یہ کہی تھی کہ پوری زندگی کے مسائل کے لیے ایک چیز ہے بیلنس اور اعتدال کا پیش نظر رکھنا۔ آج ایک چیز اور، چونکہ بالکل وقت بچا نہیں، آج کی شب اور کل کی شب ہے، لہٰذا میں تیزی سے مختصر کر کے پوائنٹس آپ کے سامنے جو تعلیمات محمد وآل محمد سے مجھے سمجھنے کو ملا ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف ہے اعتدال اور بیلنس، دوسری طرف جو تمام، میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ ایک طریقہ علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے بعد دوا دی جائے بیمار کو، اور ایک سوچ یہ پیدا ہوئی ہے کہ بیماری کو آنے ہی سے روکا جائے۔ جو بیماریاں پانی سے پیدا ہو رہی تو پانی کی صفائی کا خیال رکھا جائے، کھانے کی صفائی، جہاں جہاں سے بیماریاں نکل رہی ہیں وہ دروازے بند کیے جائیں۔ بیمار ہو کے علاج کرنا ایک طریقہ ہے، اور بیمار ہونے سے خود کو بچانا یہ دوسرا طریقہ۔ اسلام بنیادی طور پر اسی کا قائل ہے کہ بیمار ہونے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس سلسلے میں جو زندگی کے اصول دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام، ان میں سے ایک بنیادی قانون، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اعتدال ہے زندگی کا قانون، ویسے ہی ایک زندگی کا قانون اور اہل بیت سے ملی ہوئی تعلیم ہے نظم و نسق اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا۔ زندگی میں نظم و نسق اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا۔ میں نے چند دنوں پہلے آپ سے کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی پوری سیرت پہ نظر ڈالیے تو عبادت کو پڑھنا شروع کیجیے تو لگتا ہے زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا۔ ان کی سخاوت کو دیکھیے تو لگتا ہے جب اتنا بانٹا ہے تو زندگی میں کمانے کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا۔ ان کے علم کے چیپٹر کو دیکھنا شروع کیجیے تو لگتا ہے جب اتنا پڑھایا ہے، اتنا سکھایا ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کا وقت ہی آپ کے پاس نہ رہا ہوگا۔ تو جس خوبی اور جس کمال اور جس ہنر پہ نظر ڈالیے لگتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا، لیکن جب پوری زندگی پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اسی زندگی میں جو کیا جتنی زندگی ہماری اور آپ کی، بلکہ ہم سے چھوٹی زندگیاں تھیں ان کے پاس، کوئی 25 سال، کوئی 28 سال، کوئی 40 سال، حد سے حد 67 سال، 67 سے زیادہ کسی کو زندگی نہیں ملی، شہید کر دیے گئے۔ اس زندگی میں جب مسائل ہم سے کئی گنا زیادہ تھے، انہوں نے جو کچھ کیا اس میں معجزات نہیں شامل تھے۔ وہ اگر غریبوں کو پیسہ تقسیم کر رہے تھے تو اس کے لانے کا ذریعہ معجزہ نہیں تھا کہ وہ مٹی کو ہاتھوں میں لے کے سونا بنائے اور بانٹ دیں غریبوں میں، ایسا نہیں۔ پیسہ لانے کا وہی ذریعہ تھا جو دنیا میں رائج، تجارت کرنا، کھیتی کرنا، جو بھی ذریعہ، جو عام طریقے ہیں حیات کے وہی طریقے اپنا کے انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی، اور وہ ساری زندگیاں ذمہ داریاں جو کام انسان ادا کرتا ہے ان کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ بھرپور زندگی بسر کی ہے۔ جو ان کی زندگی کی بنیادی اصول تھے ان میں سے ایک نظم و نسق تھا۔ یہ نظم و نسق اور ڈسپلن کیا کرتا ہے، میرے بچے بھی بات کو سمجھ لیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، بہت سے بچوں کو بریانی پسند ہوگی، بریانی کیسے تیار ہوتی ہے؟ بریانی اس لیے تیار ہوتی ہے کہ جتنا گھی ہے اتنا ڈالا جائے، جتنا نمک چاہیے اتنا ڈالا جائے، جتنی مرچ چاہیے اتنی ڈالی جائے، جتنا مسالہ چاہیے اتنا ڈالا جائے۔ جب اس کو سلیقہ دیا جاتا ہے، ترتیب دی، اچھا یہ سب چیزیں اتنی ڈالی جائے تو کیا پک جائے گا؟ ہمارے قوم میں جب ہم پڑھنے گئے ہیں تو ہم سے ایک سینئر طالب علم تھے جو اس وقت اچھے علماء میں ہیں، اہل علم ہیں، کینیڈا میں ہے، وہ جب قوم پڑھنے آئے تو وہاں کھانا آنا اس وقت ہم لوگ نہیں ملتا تو اپنے ہاتھوں سے پکڑنا پڑتا تھا۔ تو ان کو ایک دن ضرورت ہوئی کہ انڈا تل لیں اپنے لیے کھائیں، تو انڈا تل، اتنا تجربہ تو آپ سب کو ہوگا ہی کہ انڈا کیسے تلا جاتا ہے۔
کڑھائی میں پہلے تیل ڈالیے پھر انڈا توڑ کے ڈالیے. انہوں نے کیا پہلے انڈا توڑ کے ڈال دیا پھر تیل ڈالا تو چپک کے جل گیا. تو دونوں چیزیں پڑی تو مگر جل کیوں گیا؟ اس لیے کہ جس نظم و نسق جس ترتیب اور ڈسپلن سے ہونا چاہیے تھا وہ ڈسپلن برقرار نہیں رہا. ہم کھڑے ہو جائیں بریانی پکانے کے لیے تو پہلے ہم چاولوں کو ابال لیں پانی میں پھر اس کے بعد اس میں گھی ڈال دیں. ایسا کچھ کرے تو تیار ہوگا نہیں. میں اور آپ سے پوچھتا ہوں یہی غذا پیٹ میں جاتی ہے, یہی غذا ماں کے پیٹ میں جا کے بچے کو دودھ کی شکل میں ملتی ہے. یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ الہی ڈسپلن اور الہی نظم و نسق تو ہے. اسی کے ذریعے تو تبدیل ہو کے آتی ہے. آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں مجلس میں بیٹھے فرشیدہ پہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے فرشیدہ پہ ایک باوقار مجلس ہے. تو یہ مجلس کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں وہ منظم طریقے پر ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو مجلس ہے. ابھی اس میں 2 آدمی ادھر منہ کر لے 3 ادھر کر لے 1 ادھر کر لے یہ مجلس رہ جائے گی. جہاں ڈسپلن ہے جہاں نظم و نسق ہے وہاں سلیقہ ہے وہاں نتیجہ ہے. لیکن اسی ڈسپلن کو آپ سے چھین لیا جائے ابھی تو ابھی یہ بھیڑ بن جائے. سڑک پہ لوگ چلتے رہتے ہیں لیکن یہی لوگ جب منظم ہو گئے کہ پیچھے چلتے ہیں سلیقے چلتے تو یہی جلوس بن جاتا اور یہی بکھر جائے تو یہی بھیڑ بن جاتی. تو بکھر گئے تو بھیڑ بن گئی, منظم ہو گئے تو نماز مسافر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز سب ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. جماعت کا ڈسپلن آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد جہاں امام کا ساتھ چھوٹا ڈسپلن چھوٹا کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں کوئی قیام میں کوئی قعود میں تبدیلیاں آ جاتی نہیں. کوئی اٹھ رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا. تو ڈسپلن کے ذریعے نتیجہ سامنے آتا ہے. زندگی کے اصولوں میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ زندگی میں نظم و نسق اور ڈسپلن ہو. مذہب کے وہ احکام جنہیں ہم بطور عبادت انجام دیتے ہیں وہ سارے کام اگر آپ ان میں غور کریں گے تو ان احکام خدا میں تمام جگہوں پر آپ کو مسلسل ڈسپلن دکھائی دے گا. نماز صبح کب سے کب تک, نماز ظہر کب سے کب تک, نماز عصر کب سے کب تک, مغرب عشاء کب سے کب تک, شب کب سے کب تک, روزہ کب سے کب تک, حج کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا کس مہینے میں ہوگا. اگر ان تمام اعمال پہ آپ نظر ڈالیں تو اس میں ایک نظم و نسق اور ایک ڈسپلن کی تعلیم دی جاتی ہے. اور پروردگار فکس کر دیتا تھا کر سکتا تھا مگر ہمارے کیلنڈر کو اس نے فکس نہیں کیا تاکہ روز نماز کے اوقات دیکھ لیے ان کو تو سورج سے جوڑ دیا جو روز اوپر نیچے ہو رہا. روز ہمیں فکر ہو آج ظہر کا وقت کب آئے گا, آج صبح کا وقت کب آئے گا, آج جمعے کا وقت کب آئے گا, آج مغرب کا وقت کب آئے گا. اور اوقات نماز سورج سے جوڑ دیے پروردگارہ. پھر جیسے اوقات نماز جوڑ دیے سورج سے ویسے ہی مہینے بھی سورج سے جوڑ دیے ہوتے. کم سے کم وہی فکس ہو جاتا. کہنے فکس تو ہو جاتا ہے لیکن تم کاہل ہو جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت چوکنا رہو. کب تاریخ شروع ہو رہی, کب مہینہ ختم ہو رہا, کب آ رہا, کب جا رہا, کب وقت آ رہا, کب جا رہا, کب وقت ہو رہا, کب جا رہا ہے. ہر وقت چوکنا رہو. یہ چوکنا رکھ کے حتیٰ کہ آپ نماز کے احکام پہ نظر ڈالیں. نماز ایک عبادت ہے, کتنا ڈسپلن اس کے اندر اللہ نے رکھا. آداب نماز کی شکل میں کھڑے ہو حالت قیام میں, آنکھیں کہاں ہو کا سجدگاہ پہ, کا رکوع میں گئے کا قدموں میں دونوں پیروں کے درمیان, کا تشہد میں بیٹھے کا گود میں, ہاتھ کہاں کھڑے ہیں زانوں پر, رکوع میں ہے کا دونوں گھٹنوں پہ, کیسے کا انگلیاں کھلی ہوئی. میں مردوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا پر عورتوں مردوں کے سامنے. کیسے کا پیچھے کی طرف ڈھکے گئے, پیر کیسے کا سیدھے قیام میں ہو تو 4 انگلیوں کا فاصلہ کم سے کم ہو دونوں پیروں کے درمیان, انگلیاں کا بالکل سیدھی ہو. تو اگر ان ساری قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا تو بالکل سیدھے ہاتھ ہو, آسمان کی طرف ہو, انگلیاں ملی ہوئی, انگوٹھے الگ, چہرے کے سامنے اتنا بلند ہو کہ بالکل منہ کے سامنے آ جائے, نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے. یہ سب کیا ہے؟ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ مسلسل ہمیں ڈسپلن اور نظم و نسق کا عادی بنا رہا ہے تاکہ یہ پابندی تمہیں پورے مذہب میں ڈسپلن کا عادی بنا دے, نظم و نسق کا عادی بنا دے. محمد علیہ السلام کے تعلیمات میں ایک بنیادی تعلیم یہی ہے کہ ان کی زندگی میں بھرپور نظم و نسق پایا جاتا ہے. آپ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کہ کام کسی وقت کا ہو اور انجام کسی وقت دے رہے ہو.
ایک صلوات بھیجے محمد اس موضوع کو خصوصیت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کل تھوڑی گنجائش اور پیدا کرتے بھائی محمد وال محمد صلوات آگے اور تھوڑا رائٹ سائڈ تھوڑا آگے تھوڑا رائٹ سائڈ چلیے آتے رہے گا لوگ باہر ہے کیا بلا لیجیے بیٹھ گئے محمد وال محمد آواز بلند صلوات میں جلدی ایسے تفسیروں سے تکراری ہوتی مجھے یہ پتا ہے، لیکن میرے عزیزوں اس سے بہتر نہ جگہ ہے سیکھنے کی، نہ اس سے بہتر وقت ہے سیکھنے کا۔ میں نے کسی دن آپ کی خدمت میں بات کہی تھی کہ معصومین کی ہدایات میں یہ بات موجود ہے کہ دعا تب کرو جب تمہارے دل نرم ہو۔ دعا کرنے کے لیے جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی معصومین کی سیرت یہ بھی بتاتی ہے کہ بات دل پہ اثر تب کرتی ہے جب دل قبول کرنے کے لیے تیار ہو، دل نرم ہو۔ ایام عزا کا کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ اس میں ہر صاحب ایمان کا دل کربلا کے طفیل میں نرم ہو جاتا ہے اور اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اچھی بات کے اثر کو قبول کرے۔ بس میں ایک بات میں دو باتیں اور جلدی آپ کی خدمت درج کروں کہ زندگی کے مسائل کے لیے جو بنیادی تعلیمات ہیں معصومین علیہ السلام کے، اس میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ بھی ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ ہم اپنی زندگی کے نظم و نسق اور زندگی کے ڈسپلن اور زندگی میں بیلنس، اس کی طرف ہمارا دھیان کم ہے، اور خاص کر کے اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہم اٹھاتے ہیں وہ بیلنس کی کمی اور نظم و نسق اور ڈسپلن کی کمی کے باعث اللہ سے ملی ہوئی سب سے بڑی نعمت کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت دین کے بعد سب سے بڑی نعمت کا نام ہے زندگی اور عمر اور وقت۔ ہم اس نظم و نسق کی کمی سے اور ہماری زندگی کے بہت سے مسائل پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس نعمت کو صحیح طور پر یوز نہیں کر پاتے، اس کی قیمت کا احساس نہیں کر پاتے۔ میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں خاص کر کے کہ جن کے پاس ابھی ہم کمزوروں کے مقابلے میں زندگی کا بڑا ذخیرہ باقی ہے، ان کی خدمت میں چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ یہ انسان صبح سے شام کرتا ہے تو اس کی زندگی روزانہ 3 مصیبتوں کا سامنا کرتی ہے، 3 مشکلیں اس کی زندگی میں آتی ہی ہیں اور اس کو خود ان مصیبتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ اگر ان 3 مصیبتوں کا احساس کر لے جس کا روزانہ سامنا کرتا ہے تو پھر اس کے ان 3 مصیبتوں کے سامنے اور ان 3 مشکلوں کے سامنے دوسری ہر مشکل اسے ہلکی لگے گی۔ امام نے 3 مشکلیں کیا نہیں؟ دیکھیے ہم نے اور آپ نے کبھی خود سے ان جو امام جن چیزوں کو مشکل کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں کبھی مشکل محسوس کیا ہے؟ ہم نے اپنے حساب میں بھی انہیں کبھی مشکل قرار دیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ پہلی مشکل انسانی زندگی میں یہ آتی ہے کہ وہ صبح سے شام کرتا ہے تو روزانہ 1 قدم آخرت سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم جتنی بھی زندگی لے کے آئے ہیں، جتنی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ہم آخرت سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آخرت سے نزدیک ہو رہے ہیں تو اس میں مشکل کیا ہے، اس میں مصیبت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ صبح سے شام نہیں کرتا، 1 قدم آخرت سے نزدیک ہو جاتا ہے اور یہ اس کی زندگی کی ایک بڑی مصیبت اگر محسوس کرے۔ مصیبت یہ ہے کہ آخرت سے تو نزدیک ہو جاتا ہے مگر اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ جنت سے نزدیک ہو رہا ہے کہ جہنم سے نزدیک ہو رہا ہے۔ امام نے کہا اگر اس کا احساس کر لے اس ایک دشواری کا تو دنیا کی دوسری مشکلیں سے مقابلے میں اسے ہلکی لگیں گی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں واقعی احساس ہو جائے کہ ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر اس کا احساس ہو جائے تو پھر یہ مشکل اتنی بڑی مشکل لگے گی دوسری مشکلیں سے مقابلے میں چھوٹی ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ امام نے فرمایا صبح سے شام نہیں کرتا بلکہ زندگی میں اور مشکل اس کی آتی ہے
وہ کیا مشکل ہے؟ کہاں یہ دن بھر کی روزی حاصل کرتا ہے۔ میرے مولا ہم نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی دعائیں کی، ساری زندگی کا بڑا حصہ اسی روزی کے حصول پہ لگایا ہے، کمائی پہ لگایا، کمانے پہ لگایا، آپ کہہ رہے ہیں یہ مصیبت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ جو روزی آ رہی ہے اس کے پاس، یہ بھی ایک مشکل ہے جو اس کی زندگی میں پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ روزی آ رہی ہے تو دو ہی راستوں سے، میرے جوان خصوصی توجہ دیں گے، دو ہی راستوں سے آ سکتی ہے، یا حلال کے راستے سے آئے گی یا حرام کے راستے سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل سچ مولا، روزی آ رہی ہے تو یا حلال کے راستے سے آئے گی یا حرام کے راستے سے آئے گی، مگر مولا چلیے حرام کے راستے سے روزی آئے تو مصیبت ہے، لیکن حلال کے راستے سے روزی آئے تو کیا مصیبت ہے؟ تو امام نے فرمایا پہلے بات تو سنو پوری۔ امام نے فرمایا کہ صبح سے شام کرتا ہے تو روزی حاصل کرتا ہے، اور یہ روزی بھی اس کی زندگی میں ایک مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ یا حلال کے راستے سے آئے گی یا حرام کے راستے سے آئے گی۔ امام نے فرمایا وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ امام نے فرمایا روزی چاہے حلال سے آئے چاہے حساب سے آئے، دونوں طرف مشکل ہے۔ حرام سے آئے تو سامنے ہے کہ اس پر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، حلال سے بھی آئے تو بھی مشکل پیدا ہو رہی، اس لیے کہ اس کا بارگاہ الہی میں حساب دینا پڑے گا۔ تو جو ہم روزی لے رہے ہیں، اور روزی خالی پیسے کا نام نہیں ہے، روزی خالی تنخواہ کا نام نہیں ہے، روزی وہ وقت ہے جو ہمیں مل رہا ہے، روزی وہ طاقت ہے جو ہمیں مل رہی ہے، روزی وہ خوبصورتی اور جسم ہے جو ہمیں مل رہا ہے، روزی وہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے جو ہمیں مل رہا ہے، روزی ہمیں وہ سمجھ ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، روزی ہماری وہ عقل ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، روزی ہماری وہ اولاد ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، روزی وہ معاشرے میں عزت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، روزی وہ دین اور دین کا شعور ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، روزی وہ محمد و آل محمد کی محبت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سب کی سب روزی ہیں۔ حرام راستے سے آئیں تو آفت ہی آفت، عذاب ہی عذاب ہے، اگر حلال راستے سے بھی آ رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے ایسے نمونے یہ حضرات پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے انہوں نے جناب ابو ذر اور جناب سلمان دونوں کو 2 درہم یا 3 درہم دیے اور کہا یہ تمہارے ہیں، جیسے چاہو خرچ کرو۔ جناب ابو ذر صاحب عیال تھے، بچے تھے، ان کی بیوی تھی، بچے تھے، لے گئے اور جا کے انہوں نے کچھ سامان ومان، نمک روٹی جو بھی خریدا ہو، جناب ابو ذر کیا خریدیں گے؟ یہی سب خریدے، نمک روٹی، اس سے آگے جانے والے بھی تھے۔ خریدا بچوں کے لیے، ان کو کھلایا۔ جناب سلمان کے پاس اولاد نہیں تھی، کوئی تنہا زندگی تھی، جو پیسے رسول اللہ سے ملے غریبوں میں بانٹ دیے۔ اگلا دن آیا، پیغمبر نے دونوں کو بلایا کہ آج تک تم کو 2 درہم دیے تھے، کہا ہاں، کہا اس کا حساب دو۔ ایک بات اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہہ دوں جن کے ابھی نوجوان اور کم سن بچے ہیں، کہ جب جناب رسول اکرم بھی سلمان و ابو ذر جیسے معتمد لوگوں کو کچھ دیتے ہیں تو پلٹ کے حساب مانگتے ہیں۔ تربیت اولاد میں ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ بچے کو جیب خرچ دیں، لیکن اس سے یہ پوچھتے رہیں کہ کہاں خرچ کیا، تاکہ وہ بے قابو ہو کہ حرام راستوں پہ جانے کی گنجائش اس کے یہاں پیدا نہ ہو۔ بچپن سے آپ حساب کی عادت رکھیں گے تو وہ حرام راستوں پہ نہیں جا سکے گا، اور جب نوجوانی تک آپ اس کی حفاظت کر لیں گے تو اس کی زندگی کے اصول خود بخود طے ہو جائیں گے، اور جب وہ باپ کے حساب دینے کا عادی ہو جائے گا تو اللہ کے حساب دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کہا حساب لا، دونوں نے کہا حساب دینے میں کیا پریشانی، لیجیے حساب، کہا ایسے نہیں۔ حکم دیا روٹی پکانے کا توا، کوئی پتھر کا ٹکڑا، کوئی لوہے کا ٹکڑا، مجھے نہیں معلوم تفسیر کی آدمی نے کی روایت کی، وہ منگوایا، کہا آگ جلاؤ، اس پہ پتھر یا وہ لوہے کا ٹکڑا رکھ دیا گیا۔ جب وہ خوب تپنے لگا تو کہا اس پہ کھڑے ہو کے حساب دو۔ تو جناب سلمان نے قدم آگے بڑھایا، قدم رکھا، اس میں کہا انفقت فی سبیل اللہ، جو آپ سے ملا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اردو میں کہنے مجھے دیر لگی، انفقت فی سبیل اللہ چھوٹا ہے لفظ، اردو میں لاتے لاتے بڑا ہو گیا۔ انفقت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک آدھے سیکنڈ کا، 1 سیکنڈ کا جملہ، اور واپس توے سے پیر نیچے۔ جناب ابو ذر جی جھکنے لگے۔ رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے، حساب کیوں نہیں دیتے؟ کہا پیغمبر اتنا چھوٹا میرا حساب نہیں ہے، میں نے اس سے گھر کا سامان خریدا بچوں کے لیے۔ اب وہ ظاہر بتائیں گے اتنے کی روٹی لی، اتنے کی کھجور لی، اتنے نمک لیا، تو اتنی دیر میں پیر کا کیا حال ہو جائے، ظاہر ہے۔
تو پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے نوجوانوں کو جو سنانا چاہوں یہ، پیغمبر نے کہا میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میدان قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا تو وہاں کے حالات اس سے زیادہ سخت ہوں گے حساب دینے کے، لہذا اس کے لیے تیاری کی۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی کی واقعی مشکلیں ہیں جن کی طرف معصومین ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ روزی اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن اس روزی کو اگر ہم نے اللہ کے احکام کی روشنی میں حاصل نہیں کیا یا اللہ کے احکام کی روشنی میں خرچ نہیں کیا تو یہ عذاب کا سبب بن جائے گی، ورنہ حساب تو دینا ہی دینا ہے۔ یہ دوسری مصیبت، ایک سلوات بھیجیں تو حدیث کو مکمل کرو آپ کے ساتھ۔ تو امام نے فرمایا کہ 3 مشکلوں کا سامنا انسان کرتا ہے۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ زندگی کا ایک دن نہیں گزرتا، آخرت سے ایک قدم نزدیک ہو جاتا ہے۔ دوسری مصیبت کہ دن نہیں گزرتا اور روزی حاصل کرتا۔ تیسری چیز اس کے لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی جو میرے موضوع سے مربوط ہے۔ امام نے فرمایا کہ صبح سے شام نہیں ہوتی انسانی زندگی میں، بلکہ زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا۔ ہم جتنی بھی زندگی لے کے خود تو نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی، ہماری عمر کتنی ہے، ہم کتنے دن اس دنیا میں رہیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس کی طرف سے معین ہے۔ تو جو ایک دن گزر رہا ہے وہ ایک دن ہماری لائف سے گھٹ رہا ہے، اس میں کیا مصیبت ہے مولا؟ کیا یہ زندگی کا ایک دن گھٹتا ہے اور اس کا اسے احساس نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی جیب سے اس وقت کے دوران میں امام نے فرمایا کہ اس کی جیب سے اگر ایک درہم یا ایک دینار کم ہو جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ آج ایک ڈالر گر گیا، آج ایک پاؤنڈ کھو گیا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر ہماری جیب سے پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کا سکہ بھی گر جائے تو مرحوم کا ایک آدھ بار پلٹ کا خیال آتا ہی ہے، لیکن صبح سے شام کو کتنی مرتبہ ہم بیٹھ کے روئے اور پچھتائے کہ یار آج کا ایک دن اور کم ہو گیا، آج زندگی ایک دن اور کم ہو گیا۔ ہم تو سال کا ہونے پہ تالیاں بجاتے ہیں، کیک کاٹتے، مٹھائیاں کھلاتے، لوگوں خوشی مناتے ہیں، واہ واہ ہماری زندگی ایک سال کم ہو گیا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے رو کے دن ایک کٹ گیا، خوشیاں نہ مناؤ کہ ایک سال زندگی میں کم ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ تعلیمات اہل بیت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام نے کہا یہ زندگی کی ایک بڑی مصیبت ہے، اور اس سے قیمتی جملہ فرمایا مولا نے، کہا زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے تو کبھی پلٹ کے آدمی یاد نہیں کرتا۔ 1 ڈالر، 1 پاؤنڈ، 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ چلا جائے تو یاد کرتا ہے روپیہ کم ہو گیا، اس کے بعد کا جملہ اس سے قیمتی ہے۔ امام نے فرمایا حالانکہ یہ جو درہم چلا گیا، یہ جو دینار چلا گیا، یہ جو ڈالر چلا گیا، یہ جو پاؤنڈ چلا گیا، اس کے واپس مل جانے کا چانس باقی ہے، مگر زندگی کا جو دن چلا گیا ہے پلٹ کے واپس ملنے والا نہیں۔ لہذا اس زندگی کی جتنی قدردانی ممکن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے 2 بنیادی اصول ہیں۔ ایک، بیلنس رکھنا، اپنی خواہشات، اپنے ضروریات، اپنے تعلقات، اپنی ذمہ داریاں، اپنے حقوق، اللہ کی عبادت، لوگوں سے رشتے، روزی کی کمائی، ان سب کو بیلنس رکھنا، اور دوسرے زندگی میں ڈسپلن رکھنا۔ میں اپنی بات کو ختم کروں اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا، باقی گزارش جو تھوڑا سے وقت کل بچے گا اس میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا میرے عزیزوں۔ اور میں نے ساری باتیں، یہ بنیادی باتیں ہیں زندگی بسر کرنے کے سلیقے سے متعلق، اصول حیات کے متعلق، وہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ بغیر کسی مصرف کی گزار دیتے ہیں، بس آخری بات سنیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ میدان قیامت میں جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، ابھی میں نے بتایا کہ حساب دینا پڑے گا اللہ کی نعمتوں کا، اس میں سے ایک زندگی، یہ عمر اور یہ وقت بھی ہے جس کا حساب دینا پڑے گا، اس ٹائم کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر میں خدا نہ خواستہ اس مجلس میں 1 گھنٹہ آپ سے صرف اس لیے باتیں کرتا رہا کہ میری واہ واہ ہو جائے، نعرے لگ جائیں، میری مجلس اچھی کہلائے، تو مجھے اپنی 1 گھنٹے کی زندگی کا حساب نہیں دینا پڑے گا، اس پورے مجمع کی 1 گھنٹے کی زندگی جو میں نے لی ہے بے مقصد بھی ہے، اپنی واہ واہ کے لیے مجھے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مجھے منبر پہ آنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ میں یہ جو سینکڑوں گھنٹے
سینکڑوں مومنین کی زندگی کے لے رہا ہوں تو کل بارگاہ خدا میں مجھ سے سوال ہوگا تم نے 1 گھنٹے کا وقت ان کا دیا تو ان تک کیا پہنچایا. تو مجھے اور آپ کو سب کو حساب دینا. اب جو زندگی کا حساب دینا ہے تو روایت کہتی ہے، امام کہتے ہیں کہ 3 طرح کے وقت ہو گئے تو انسانی زندگی. ہم نے پوری زندگی بسر کی ہے، اس پوری لائف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کا زندگی کے ایسے وقت کا ایک وقت ایسا حساب ہوگا، زندگی کچھ حصے کا حساب ایسا ہوگا کہ جب وہ حساب بندے کے ہاتھ میں آئے گا اور دیکھے گا تو اس میں اتنا ثواب، اتنی جزا، اتنا کچھ اس میں لکھا ہوگا کہ اس کو دیکھ کے، اس وقت حساب کو دیکھ کے وہ اتنا خوش ہو جائے گا. امام کا جملہ سنیے کہ اپنی ہی زندگی کے ایک حصے کا حساب دیکھ کے اتنا خوش ہو جائے گا کہ اگر اس کی خوشی کو سارے جہنم والوں پہ تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو سارے جہنم والے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصیبت بھول جائیں. ایک انسانی زندگی کے ایک حصے کا حساب جب اسی کے سامنے آیا تو ایسی خوشی کا احساس کرے گا کہ جہنمیوں پہ اگر وہ خوشی بانٹ دی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ غم، وہ تکلیف، وہ مصیبت جہنم والے کا احساس مٹ جائے گا. امام نے فرمایا لیکن جب زندگی کے دوسرے حصے کا حساب آئے گا تو اسے دیکھ کے اسے اتنی تکلیف ہوگی، اتنی اذیت ہوگی کہ اگر اس کی اس تکلیف اور اس کی اس اذیت کو سارے جنت والوں پہ بانٹ دیا جائے تو جنت والے ساری نعمتوں کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کا شکار ہو گئے. اتنی تکلیف ایک اکیلے آدمی کو ہوگی اپنی زندگی کسی ایک حصے کا حساب دے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ زندگی کا تیسرا حصہ وہ ہوگا جس کا حساب جب سامنے آئے گا تو یہ بیٹھ کے پچھتائے گا، پچھتاتا رہے گا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوگا. تو امام سے پوچھا گیا مولا یہ 3 قسمیں جو وقت کی آپ نے بتائی ہیں یہ کیسے وقت گزارے آدمی نے جس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ تو امام نے فرمایا کہ جو میں نے یہ کہا کہ زندگی کا حساب سامنے آئے گا تو اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ جہنم والوں میں بانٹے جائے تو جہنم والے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصیبت بھول جائیں گے. امام نے فرمایا زندگی کے اس وقت کا حساب ہوگا جس وقت میں اس انسان نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کی عبادت کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا. انسانی زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہے، کبھی روزہ رکھا ہے، کبھی تلاوت قرآن کی ہے، کبھی ماں باپ کی خدمت کی ہے، کبھی بیوی بچوں کے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، کبھی دوستوں کے دل خوش کرنے کے لیے ان کے ملنے کے لیے گئے ہیں، نہ جانے کے کتنے اچھے کام آدمی کرتا ہے. تو جتنے ایسا وقت زندگی کا انسان نے گزارا ہوگا کہ جس میں کسی نہ کسی اچھے کام کو کیا ہے، جب اس کا حساب سامنے آئے گا تو خوشی محسوس کرے گا. اور وہ مصیبت والا وقت کون سا ہے کہ سارے جنتی غمزدہ رنجیدہ ہو جائیں. کا زندگی کا وہ وقت جس میں انسان نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جس وقت جھوٹ بول رہا تھا اس کا حساب جب سامنے آ رہا، جس وقت گانا سن رہا تھا اس کا حساب سامنے آ رہا، جس وقت غلط راستے سے روزی کما رہا تھا اس کا حساب سامنے آ رہا، جس وقت ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہا تھا اس وقت کا سامنے آ رہا معاملہ. تو جب اللہ کی نافرمانی میں جو وقت گزارا ہوگا اس وقت کا حساب سامنے آئے گا تو اتنی تکلیف ہوگی کہ اگر جنت بانٹی جائے تو سارے جنتی اذیت محسوس کریں گے. میں نے جو حدیث سنائی تینوں حصے سنانے کے لیے، لیکن خصوصیت سے میرے موضوع سے جڑی ہوئی بات یہ کہ ہم اپنے وقت کا بڑا حصہ نہ اچھے کام میں لگاتے نہ برے میں، یوں ہی گزار دیتے، ضائع کر دیتے. امام نے فرمایا کہ زندگی کا تیسرا حصہ جس کا حساب دے کے پچھتائے گا یہ وہ وقت ہوگا جس کو اس انسان نے نہ کسی نیکی میں لگایا ہوگا نہ کسی برائی میں لگایا ہوگا، بیکاری میں گزار دیا ہوگا. پچھتائے گا کہ کاش میں نے یہ وقت بیکاری میں نہ گزارا ہوتا. تو میرے عزیزوں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. تعلیمات اہل بیت ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس چھوٹی سی اور مختصر سی زندگی دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے اعتدال اور بیلنس کے ساتھ ساتھ نظم و نسق اور ڈسپلن کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ ڈسپلن زندگی میں بھی دنیا میں بھی کامیابیوں تک پہنچائے اور آخرت میں بھی کامیابیوں تک پہنچائے. بس میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے ذہنوں کو تھکایا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے جتنے تذکرے مجھ سے ہو سکے میں آپ کی خدمت میں پہنچاتا رہوں، جنہیں اگر اپنایا جائے تو زندگی کے کچھ نہ کچھ مسائل انشاءاللہ دنیا کے بھی حل ہوتے آخرت کے بھی حل ہوتے رہیں گے. اور میں پھر آپ کو وہی بات کہوں گا کہ یہ بات مومن کو طے کر لینا ہے کہ ہمیشہ وہ نہیں ہونا ہے جو میری مرضی. مجھے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرنا ہے، مجھے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، مجھے اپنی کوششیں کرنا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک کرنا ہے، لیکن اس کے بعد مالک کی مرضی کے حوالے کرنا ہے. کربلا بھی یہی پیغام دے رہی ہے. وہاں کسی نے مایوس ہو کے کوشش نہیں روکی،
اگر کوشش رک گئی ہوتی تو کربلا کی جنگ دن بھر میں نہ چلتی، 1 گھنٹے میں تمام ہو گئی ہوتی، لیکن پورے کم از کم 30,000 کے لشکر سے صرف 72 افراد، جن میں سے 6 مہینے کے اصغر جیسے کمسن بچے بھی ہیں، ان کی جنگ ہو اور پورے دن چلے، یہ صرف اور صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس جتنی طاقت ہے وہ ہم لگا رہے ہیں زندگی کی حفاظت کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے، اور اس کے بعد مرضی معبود کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ صبح سے جنگ شروع ہوئی، اس جنگ میں جو جتنی جلدی شہید ہوا اتنی جلدی اسے مصیبتوں سے نجات مل گئی، اس لیے کہ 7 محرم سے پیاس تو سب کی شروع ہو گئی، مگر یہ پیاس بجھنا کب شروع ہوگی؟ جب سوکھے گلوں میں خنجر چل جائیں گے، پیاس بجھ جائے، علی جامع کوثر سے سیراب ہوتے ہیں۔ لہذا کربلا میں جو جتنی جلدی شہید ہوا اتنی جلدی مصیبتوں سے نجات مل گئی، اور جو جتنی دیر تک زندہ رہا اتنی دیر تک مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتا رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کربلا میں حسین سے جو جتنا قریب تھا وہ اتنی دیر میں شہید ہوا۔ دنیا کبھی کبھی سوچتی ہے کہ حسین محبت میں ان کو روکے تھے، مگر یہ کون سی محبت ہے کہ اور دیر تک زندہ رہیں تاکہ اور پیاسے ہوں، تاکہ اور بھوکے رہیں، تاکہ اور زخم لگے۔ حسین امتحان دے رہے تو دکھا رہے تھے جو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا وہ دشمنوں وہ مصیبتوں سے زیادہ مقابلہ کرے گا اور زیادہ دیر تک مصیبتوں کا سامنا کرے گا۔ اسی تسلسل کے تحت جب وہ وقت آ گیا کہ اب جوان اور برابر کے بھائی عباس کے بازو بھی پھیل گئے، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کے جنازے کو ترائی کے کنارے چھوڑا اور حسین خیموں میں واپس آ گئے۔ اب بچہ کون ہے؟ اب حسین ہے، اور حسین کا کڑیل جوان رفت جگر اکبر۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بھیا میں لال کیا اسی دن کے لیے پالا؟ کہا بابا پھر کیا آپ مجھے اجازت کر دیں گے تو آپ جائیں گے اور میں دیتا ہوں؟ بابا آپ اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا اگر جانے کا قصد کر ہی لیا ہے تو مجھ سے پہلے تمہاری پھوپھی کا حق ہے، جاؤ خیموں میں اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ اکبر خیمے میں آئے، بڑی مشکل سے بابا سے اجازت ملی ہے، خیموں میں پہنچے گا بابا میں اجازت دے دی پھوپھی ہمیں، مقصد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ نے سر سے پیر پر نظر ڈالی، بیٹا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا؟ ٹھیک ہے پھوپھی اماں اگر آپ جانے نہیں دیتی بابا جائے گے، پھر کل میدان قیامت میں دادی کو کیا جواب دے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بچا لیا آپ نے زہرا کے لال کو؟ نہیں بیٹا پھر تجھے بھی قربان کر دوں گی اپنے بھیا کی جان کی حفاظت کے لیے، جاؤ اجازت ہے۔ اکبر کو اجازت ملی، خیمے سے باہر نکلنے۔ ہمیشہ آپ نے جملہ سنا ہے اور ہمیشہ یہ جملہ بے چین کرتا ہے، ہم نے گھروں سے جنازوں کے نکلنے کی صورت دیکھی، 2 حصوں میں وارث تقسیم ہو جاتے ہیں، بیویاں گھر کے اندر رہ جاتی ہیں، مرد باہر ہوتے ہیں، اور چونکہ بیویوں کو بس اب اس کے بعد دیدار ملنے والا نہیں ہوتا لہذا تڑپ تڑپ کے رخصت کرتی ہے۔ روایات میں کربلا میں رخصت ہونے کے مناظر میں یہ جملہ صرف علی اکبر کے لیے لکھا ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو خیموں سے بیویوں کے ایسے بے ہونے کی آواز آتی تھی جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکلنا ہو۔ اکبر جب خیمہ کا پردہ اٹھاتے تھے پردہ گر جاتا تھا، پھر پردہ اٹھاتے تھے پھر پردہ گر جاتا تھا۔ کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگے، خیمے کا پردہ اٹھایا کہ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، میرے لال ایک بار اور کلیجے سے لگ جاؤ۔ پھر پردے کا پردہ اٹھایا، پھر آپ آگے بڑھی، پھر لیلا آگے بڑھی، میرے لال بس ایک بار اور کلیجے سے لگا دے۔ پھر پردہ اٹھایا، ایک مرتبہ قدموں میں نبی سے رحم سکینہ لپٹ گئی، بھیا اب تک جو مقتل میں گیا زندہ واپس نہیں آیا، بس ایک بار اور کلیجے سے
حسین کو اجازت مل گئی، اپنے ہاتھوں سے باپ نے جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، صبح سے انتظار کے بعد اب اجازت ملی ہے۔ اکبر پوری جوانی کے جوش کے ساتھ دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے تیزی سے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گھوڑا دوڑایا تھا کہ ایک مرتبہ عجیب و غریب آواز کانوں میں آئی، ایسا لگا جیسے کوئی زمین پہ گرا ہو، ٹھوکر کھا کے گر پڑا ہو۔ اکبر نے طرف کے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ زمین سے اٹھا ہے، داموں سے باپ جھاڑتا ہوا۔ اکبر بے چین ہو گئے، ارے بابا آپ نے رخصت کر دیا کیا؟ میری زحمت کیوں فرمائی؟ کا بیٹا تم نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا کرنا جب تک میں دکھائی دیتا رہوں مڑ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے رہے۔ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، عباس کا شاگرد ہے، علی کا خون ہے رگوں میں، بھوکا ہے تو کیا ہوا، پیاسا ہے تو کیا ہوا، زخمی ہے تو کیا ہوا، مگر ہے تو علی اکبر۔ دشمن نے حملہ کیا تو کوفیوں کو ایسا لگا جیسے علی آ گئے ہیں، جدھر حملہ کرتے ہیں دشمن گائے کی طرح پھٹ جاتے ہیں، راستہ بن جاتا ہے، سر اڑ کے گر رہے ہیں، تنو سر میں جدائی ہوتی چلی جا رہی ہے، پورے لشکر میں ایک انتشار برپا ہے۔ امر ساتھ میں بگڑی ہوئی صورتحال دیکھی، ایک مرتبہ آواز دی، ارے یہ علی کا لفظ جگر ہے، اس کی رگوں میں حسین کا خون ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ ایسے لڑو گے تو کبھی قابو کا نہ آئے گا، بلکہ یہ منصوبہ بنا دیا گیا۔ ایک چھوٹے سے رسالے میں ایک ٹکڑے نے علی اکبر پہ حملہ کیا اور کبھی گاہ میں ظالم نیزہ لے کے چھپ گیا۔ ادھر جواب میں علی اکبر نے پوری تیزی سے گھوڑا دوڑایا، تیزی سے دوڑتا ہوا گھوڑا، اس پر بیٹھے ہوئے اکبر، ادھر سے ظالم نے پوری طاقت سے نیزہ چلایا، نیزے نے سینے کا بوسہ لیا، پسلیوں کے درمیان جگہ بنائی اور کلیجے تک اتر گیا۔ ظالم نے گھبرا کے چاہا نیزے کو کھینچے تو نیزے کی آدھی سینے میں ٹوٹ گئی۔ اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، ارے مجھے خیمے تک پہنچا دے، تیرے بابا کو میدان تک آنے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ مگر چاروں طرف سے ظالم کو نے گھیر لیا، تلواروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ارے قاسم گھوڑوں کی سموں سے پامال ہوئے تھے تو جس نے اکبر پشت فرس پہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نہ رک سکے اکبر، زمین پہ آ گئے، بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک جملہ صرف یہ کہا، بابا زندگی کا آخری سلام۔ مدد کے لیے اسے نہیں پکارا کہ اب تک جب کوئی مدد کے لیے پکارتا تھا تو بابا کے ساتھ اکبر چلے جاتے تھے، اب حسین اکیلے ہوتے کیسے آئیں گے، کمر تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے۔ کہا بابا آخری سلام۔ حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، کمر پکڑی میرے لال، تیرے بعد اب زندگی جینے کا کیا مزہ باقی رہ گیا۔ حسین مقتل کی طرف چلے، لبوں پر آواز آ رہی ہے، یا علی، یا علی، یا علی۔ ارے سمجھے اللہ لالو، جو کبھی نجف کے علی کو پکارتے ہیں بابا، کمر ٹوٹ گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، بابا بازو پکڑ کے جماعت
दादा जामे कौशल लिए खड़े हैं सराय। बाबा आप इमाम वक्त हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं जवान जब तक निकलने का मरहला कैसा होता है। बाबा सीने में नेज़े की हड्डी है, अगर ये नेज़े की हड्डी निकल जाती तो कुछ राहत हो जाती। अरे करबला में हुसैन लेकिन कहाँ छोड़ दिया, आस्तीन चढ़ाई, जख्म जिगर में हाथ डाला, अब तो ये अली कह के नेज़े की हड्डी खींची, वो कलेजा में सा हाथ में निकल आया। पूरी ताकत समेटी, कलेजे से लाश को लगाया ताकि तन्हा खेमे तक पहुंचा दे, मगर इतनी ताकत बाकी न थी। जमीन पे जवान लाश को लिटा दिया। अरे बाखैमों को रोक दिया, बनी हाशिम के बच्चों अब कोई नहीं है, बस तुम बचे हो, आओ आके अपने जवान भाई की लाश ले चलो। अरे कटे रटे बच्चे जमा हो गए, जवान अली अकबर का लाशा खेमों में आ गया। वाह अली अकबर, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह फातिमा, मातम बनता है, जवान की लाशा आया है, दूल्हा खून का सेहरा बांध के आया।